تو رسول اللہ کریں توبہ کرنے سے کچھ چیزوں میں تبدیلی آتی ہے، یعنی آپ میں کوئی تبدیلی آئے گی کہ آپ نے توبہ کیا، تو کیا تبدیلی آئے گی؟ سب سے پہلے رسول اللہ فرمایا جس نے توبہ کی لیکن حقدار کو راضی نہیں کیا، یعنی توبہ میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، حقدار کو راضی کیا، جس کا جو حق ہے اسے راضی کیے، تو وہ تائب نہیں ہے۔ کسی کی کوئی چیز لی ہوئی، کسی کو مال لیا ہے، کسی کو اور کوئی بات ہے کسی سے، وہ تو حقدار کو آپ راضی کیجئے، ورنہ تائب نہیں۔ آپ کی عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو توبہ کرتے ہی عبادت، وقت کی پرواہ نہ کیجیے۔ عبادت ایک ایسی چیز ہے جو وقت کو بڑھا دیتی ہے، برکت دیتی ہے، وقت کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا وقت میں برکت پیدا ہو رہی۔ آپ کہتے ہیں ارے یہ کام، جیسے بہت سارے پرانے علماء ابھی موجود ہیں، کہتے ہیں ہمارے جب کوئی کام نہیں ہوتا تو میں کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا ہوں، 1100 دفعہ ہم نے استغفار کی تسبیح پڑھی تو ہمارا کام ہو جاتا۔ اب ہم نے سوچا 1100 دفعہ استغفار تو پھر باقی دن کیا ہوگا؟ ایک دن سوچا کہ لاؤ کر کے دیکھتے ہیں، کیا، کر لیا، یاد بھی نہیں رہا کہ ہو گیا۔ دوسرے دن بھی کیا، کل تو کیا تھا، آج بھی کر لیتے ہیں، پھر پرسوں بھی کیا۔ اس کے بعد پتہ چلا عادت پڑ گئی اور یہی نہیں پتہ چلتا کہ وقت کہاں سے آیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وقت کے اندر برکت کے نہیں کہ پیسے میں برکت پیدا ہو گئی، اور پیسے میں کیا برکت نہیں پیدا ہوئی۔ برکت کیا ہے؟ کسی کے پاس 10 روپیہ تھا تو اس میں بہت سارے کام ہو گئے، آپ کے پاس 10 روپیہ تھا تو کچھ بھی نہیں ہوا اس کے اندر۔ تو برکت پیدا کرتا ہے۔ تو آپ جب نیک کام کیجیے گا تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا اس میں، وقت کو بڑھا دے گا، تو عبادت میں اپنی اضافہ کے لباس کو تبدیل کیجیے، کم سے کم اتنا ہی تبدیل کر لیجیے کہ حجاب والی بن جائیے، یہی والا لباس تبدیل کر لیجیے، شاہانہ لباس نہ پہنیے کہ زرق باز لباس نہ پہنیے کہ لوگوں کو دیکھ کے وہ ہو گئے، ہوتا نہیں ہے آج کل کے لباس دیکھ نہیں رہے۔ دولہا والا لباس جو ہوتا ہے اگر رکھ دیا جائے خالی ایسے ہی تو بتاؤ تو کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ دولہا کے لباس ہے یا دلہن کا، یہی نہیں پتہ چل رہا ہوتا۔ اب کیا میڈیا ان تمام چیزوں کو بڑھاتا ہے تو شور مچ جاتا۔ پہلے کہاں اس طرح سے بکرے ٹہلائے جاتے تھے، سب لوگ پہلے بھی قربانیاں ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب اتنا ہائٹ منڈی دکھائی جا رہی، یہ دکھائے وہ جا رہا، سب چیز بڑھائی جاتی ہے ان تمام چیزوں کو، کہ کیا یہ ریاکاری کی طرف چلی جائے، یہ دکھاوے کی طرف چلی جائے۔ یعنی ہر دین کے جتنے کام ہیں سب کو اس طرح سے مکس کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ خرابی کی طرف چلے جائے۔ تو بہرحال کیا کام کرے کہ لباس میں تبدیلی پیدا ہو۔ جس نے توبہ کیا لیکن لباس تبدیل نہیں کیا اس نے، یعنی کہ لباس میں تبدیلی، یعنی مطلب کہ ایسا لباس جو نمود و نمائش والا نہ ہو، طور طریقے نہ بدلے۔ توبہ کیا اور طور طریقے میں تبدیلی نہیں پیدا ہوئی، وہی جھڑک کے بات کرنا، وہی بد اخلاقی بد زبانی جو چل رہی تھی وہی چل رہی، کوئی فرق ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو پھر کہا جا رہا ہے کہ جس نے توبہ کی لیکن زبان کو قابو میں نہیں رکھا، یہ زبان کو، یہ چھوٹی سی ہے نا، بڑی خطرناک چیز ہے یہ۔ جیسے جہاز کا جو پتوار ہوتا ہے چھوٹا ہی سے ہوتا ہے لیکن پورے جہاز کو ادھر ادھر موڑ دیتا ہے، ویسے زبان چھوٹی سے ہوتی ہے لیکن موڑ دیتی ہے، جی چاہے ادھر لے جائے آگ کی طرف، جی چاہے پھلواری کی طرف لے جائے، جدھر لے گی۔ زبان کو قابو میں رکھے، زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے توبہ کیا ہے نا ہم نے، تو کیا ہوتا ہے کہ سوچنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے، ضبط کرنا پڑتا ہے۔ تھوڑے دن تک ضبط کیجیے گا، عادت بن جائے گی، پھر آپ کو ضبط کرنا جو ہے اچھا لگے گا۔ اور آپ کبھی بھولے بھٹکے آپ نے کبھی اس کے خلاف کام کیا تو آپ کو بہت دیر تک افسوس ہوگا، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا، ایک افسوس ہو رہا ہوگا۔ ابھی کتنی بھی برائی کرتے چلے تھے کوئی افسوس ہی نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، نیکی کرنا شروع کیجیے گا، پھر آپ سے کبھی کوئی غلطی سرزد ہوگی تو خود بخود آپ کو شدید افسوس پیدا ہوگا، شدید افسوس پیدا ہوگا کہ ہم نے یہ کیوں کر دیا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جس نے توبہ کی لیکن دل کو کشادہ نہ کیا، تنگ دل، نہ کسی کو معاف کرنے کو تیار ہے، نہ کسی قصور معاف کرنے کو تیار ہے، نہ کوئی درگزر کرنے کو تیار ہے، کچھ تیار نہیں، تو دل کو کشادہ کرنا ہوگا۔ پھر امیدوں کو کم کرنا ہوگا۔ کیوں امید؟ توبہ کیا ہے نا اللہ تعالیٰ سے، امید کو کم کیجیے، دنیا میں رہنا ہی کتنے دن ہے۔ نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں والا مسئلہ، تو روزانہ ٹی وی دیکھیے، اخبار پڑھیے، تو روزانہ آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہی تو ہو رہا۔ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے لیے جو نماز پڑھ رہا تھا وہ بھی مار دیا گیا، جو وضو کر رہے تھے وہ بھی مار دیا گیا۔ تو اس میں کسی نے پوچھا کہ آپ کی ایج کیا ہے، آپ کی کیا عمر ہے، آپ تو بہت دن زندہ رہے، آپ تو ابھی چھوٹے بچے چھوڑ دیا جائے، کچھ بھی نہیں، جو ہوا سب گیا۔ پیچھے سے ہمارا گاڑی نے ہٹ کیا تو پتہ چلا معصوم بچہ مر گیا، ابا زخمی ہو گئے موٹر سائیکل کے اوپر۔
تو وقت کا تو کچھ نہیں، تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کتنے دن زندہ رہنا ہے تو پھر اپنی امید کو طول کیوں دینا اتنا لمبا کہ اب فلاں 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 سامنے کا رکھیے، اعمال آج انجام دیجئے، نیکی کرتی جائیے، اس کو طول دیجئے کہ نیکی زیادہ زیادہ کیجئے، زیادہ زیادہ نیکی کیجئے، آخرت میں زیادہ بلند مقام حاصل کرنے کے لیے نیکی زیادہ زیادہ کیجئے۔ اور پھر کیا کام کیجئے کہ جس نے توبہ کیا لیکن یہ کہ ضرورت سے زیادہ جو ہمارے پاس چیز ہے اسے اللہ کے راہ میں نہ دیا، اللہ کے راہ میں دے دیں، اللہ کے لیے دے دیں، پھر آپ کو بہت ملے گا۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے بہت زیادہ ملتا ہے۔ اللہ کے راہ میں آپ نے خرچ کر دیا تو تب جا کے جو ہے صحیح معنوں میں تائب کہلائے گا، ورنہ پھر تو یہ زبانی باتیں ہوتی رہیں گی، اور یہ کہ توبہ کرنے والے تو بہت دیکھے گئے ہیں، لیکن توبہ کے آثار دیکھے جائیں، اپنے اندر آپ آثار دیکھیں تب آپ کہیے توبہ کریں۔